بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ایسے نبی کا واقعہ سناؤں گی جو 100 سال تک سوئے رہے۔ تو اس واقعے کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل ہمنا وائس کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی لازمی کلک کریں تاکہ فیوچر میں آنے والی مزید ایسی ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ عزیر علیہ السلام انبیاء اکرام کی جماعت میں ایک عظیم اور کریم نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بستی کی طرف جانے کا حکم دیا۔ وہاں پہنچے تو بستی ویران تھی۔ اب یہ حیران ہوئے کہ مجھے یہاں کس لیے بھیجا گیا ہے۔ ایسے میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ کیسے اس مردہ بستی کو زندہ کریں گے۔ یہ خیال تعجب کے طور پر تھا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت 259 میں فرماتے ہیں، یا اس شخص کی مانند جس کا گزر اس بستی سے ہوا جو چھت کے بل اوندھی پڑی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اسے کیسے زندہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے ہی موت دے دی 100 سال کے لیے۔ پھر اسے اٹھایا، پوچھا تجھ پر کتنی مدت گزری؟ کہنے لگا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو 100 سال تک ٹھہرا رہا، پھر اب تو اپنے کھانے پینے کو دیکھ، یہ بالکل خراب نہیں ہوا، اور اپنے گدھے کو دیکھ، ہم تجھے لوگوں کے لیے نشانی بنا رہے ہیں۔ تو دیکھ ہم ہڈیوں پر کیسے گوشت چڑھاتے ہیں۔ جب یہ سب ظاہر ہو چکا تو کہنے لگا میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نیند کی حالت میں عزیر علیہ السلام کی روح قبض کی تھی، اس لیے انہوں نے جواب دیتے وقت سمجھا کہ شاید وہ سو رہے ہیں۔ انہیں یہ احساس بھی نہ ہوا کہ میں تو اتنا عرصہ مردہ رہا ہوں۔ جب وہ سوئے تھے تو صبح کا وقت تھا، جب دوبارہ زندگی ملی تو عصر کے وقت آنکھ کھلی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے جواب میں انہوں نے کہا کہ میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ سویا ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے کھانے اور گدھے کو دیکھو، حالانکہ کھانا بہت جلد خراب ہو جاتا ہے، لیکن کھانا 100 سال بعد بھی تازہ تھا، اور گدھے کی ہڈیاں بکھری پڑی تھیں۔ اچانک ان کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے گدھے کی ہڈیاں جڑنے لگیں اور اس پر گوشت چڑھنے لگا۔ اس طرح گدھا زندہ ہو گیا اور آواز نکالنے لگا۔ یہ دیکھ کر عزیر علیہ السلام پکارنے لگے، واقعی میرا پروردگار ہر چیز پر قادر ہے۔ ان کی اس آلسی موت کے دوران وہ بستی آباد ہو چکی تھی۔ عزیر علیہ السلام نے ان سے پوچھا کیا تم عزیر کو جانتے ہو؟ تو وہ لوگ بولے جی، ان کو گزرے ہوئے 100 سال ہو چکے ہیں۔ تب عزیر علیہ السلام نے انہیں کہا کہ میں ہی عزیر ہوں۔ انہیں یقین نہ آیا۔ وہ ایک بڑھیا کو لے آئے جس کی عمر 120 سال تھی۔ انہوں نے اس سے عزیر علیہ السلام کے بارے میں پوچھا۔ اس نے عزیر علیہ السلام کی 10 نشانیاں بیان کی۔ وہ سامنے کھڑے عزیر علیہ السلام کو دیکھ رہے تھے۔ تب انہیں یقین آیا عزیر علیہ السلام ان کے درمیان قیام پذیر رہے۔ آپ نے انہیں نئے سرے سے توریت کی تعلیم دی۔ وہ اس کو بھول چکے تھے۔ وہ ان سے بہت متاثر ہو گئے، ان کی تعظیم کرنے لگے۔ اس عظیم معجزے کی وجہ سے وہ انہیں رفتہ رفتہ اللہ کا بیٹا تصور کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ توبہ آیت 30 میں فرماتے ہیں، اور یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ اللہ نے ان کا ایک جرم بیان کیا ہے۔ یہ جرم ان میں نسل در نسل چلتا رہا، یہاں تک کہ اس دور میں بھی یہودی عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ آپ کا نام دیوان مقدس بھی رکھتے ہیں،
اور کہتے ہیں کہ یہ مقدس ذات کی نسل سے ہے اور معبود ہے، یہی ان کا شرک ہے۔ اللہ ان پر لعنت کرے، اللہ انہیں اس جرم کی سزا ضرور دے گا۔ انسان کتنے ہی بلند مقام پر پہنچ جائے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسے زیادہ سے زیادہ قرب حاصل ہو جائے، تب بھی وہ اللہ کا بندہ ہی رہتا ہے، اور کسی بھی بلندی پر پہنچ کر وہ اللہ یا اللہ کا بیٹا نہیں ہو سکتا، اللہ کا شریک نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے اور باپ بیٹے کی نسبتوں سے پاک ہے، لہٰذا انسان کی سب سے بڑی گمراہی یہ ہے وہ جب کہ کسی برگزیدہ انسان سے ایسے امور صادر ہوتے دیکھتا ہے جو عقل میں نہیں آتے، تو رعب یا عقیدت کی بنا پر پکار اٹھتا ہے کہ یہ ہستی تو خود اللہ ہے جو انسانی شکل میں آئی ہے، یا اس کا بیٹا ہے یا اللہ کا شریک ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ بلا شبہ ان واقعات کا جاری ہونا اللہ کی طاقت کے ذریعے ہے، جو بطور نشان اس برگزیدہ بندے کے ہاتھوں جاری ہوئے۔ اس کے باوجود یہ نہ اللہ ہے نہ اللہ کا بیٹا، بلکہ اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے۔ قرآن کریم نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت سورۃ آل عمران کی آیت 59 میں اس طرح بیان کی ہے: اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی سی ہے کہ اللہ نے انہیں مٹی سے پیدا کیا اور حکم دیا کہ ہو جا، اور وہ ہو گئے۔ مطلب یہ کہ اللہ کا بیٹا اگر کسی کو کہا جا سکتا تو آدم علیہ السلام کو کہا جانا چاہیے تھا، لہٰذا کسی نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے بالکل فضول اور باطل ہے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔